روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ ارشادات اختر، کل اسی صفحے پر حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدذلہ کراچی کے ارشادات کی پہلی قسط دی گئی تھی۔ آج دوسری قسط ملاحظہ فرمائیے۔ محمد رضوان القاسمی، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر دراصل ایک کنجی ہے جس سے دل کا قفل کھلتا ہے، طاعت اور فرما برداری میں جی لگتا ہے اور اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کنجی کے دندانے کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دل کا قفل آسانی سے کھلے، کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے۔ اور ذکر کی کنجی کے دندانے کو درست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر، فکر و توبہ کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی ذکر کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذکر کی کنجی کی جو بات میں نے کہی وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ ارشاد ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے ذکر کے ذریعے۔ فرمائے ذکر میں صرف کمیت یعنی مقدار و تعداد مطلوب نہیں ہے بلکہ کیفیت بھی مقصود ہے، یعنی اللہ کا خیال اور دھیان جس قدر ذکر میں جمایا جائے گا اسی قدر ذاکر کو نفع اور فائدہ ہوگا اور اتنی ہی اس کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ دیکھیے لومڑی کس قدر بزدل اور ڈرپوک ہے، لیکن شیر اگر اس کی پشت پر ہاتھ پھیر دے اور یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس وقت لومڑی چیتے کا جگر بھی نکال سکتی ہے اور اس کے لیے اس کے اندر ہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ذاکر کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے اور کسی حال میں تنہائی محسوس نہیں کرتا بلکہ نور ذکر کی برکت سے ذاکر اپنے قلب میں حق تعالی کا خاص تعلق محسوس کرتا ہے جس کو مشائخ معیت خاصہ کہتے ہیں۔ معیت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ فرمائے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ذکر کے سلسلے میں بڑا حقیقت آفری اور حلاوت آمیز ہے۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ فرمایا کہ فرض کیجئے کسی کا باپ اس کے بچپن ہی میں باہر چلا گیا ہو، اب 30 سال بعد اس کو لوٹنے کی اطلاع ملی ہے، دن تاریخ اور وقت مقرر ہے، بیٹا عرصہ دراز کے بعد باپ کی آمد سے خوشی و مسرت سے سرشار ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو پہچانتا نہیں۔ اسے خیال آتا ہے کہ ایسی صورت تیران گاہ پر استقبال کے لیے جانے سے بھی کیا فائدہ۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں بوڑھے اور کمزور آدمی کا نام آتا ہے جو اس کے باپ کا صورت آشنا ہے۔ بڑی منت و سماجت کے بعد تیران گاہ چلنے کے لیے اسے آمادہ کر لیتا ہے۔ طیارہ آیا، لوگ اتر کر باہر آنے لگے، بیٹا جس بوڑھے کو اپنے ہمراہ لایا تھا وہ ایک گوشے میں بیٹھا ہے۔ اتنے میں طیارے سے اتر کر ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا ہے جو اپنے باپ کو لینے آیا ہوا تھا۔ بوڑھا مسافر اس سے خواہش کرتا ہے کہ میں نہایت کمزور ہوں، کئی روز کے سفر سے چکنا چور ہوں، للہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے اس سامان کو سنبھال لیں اور کسی طرح ٹیکسی تک پہنچا دیجئے۔ وہ آدمی اس پر جھنجھلاتا اور غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے میں خود اپنے والد محترم کو لینے آیا ہوں اور ان کے ساتھ بھی سامان ہوگا۔ جب نہایت تلخی اور تش روئی سے وہ اسے جواب دے رہا تھا، اتنے میں گوشے میں بیٹھے ہوئے بوڑھے کی نظر اس مسافر پر پڑتی ہے۔ وہ لڑکے سے کہتا ہے یہی تو آپ کے والد ہیں۔ اب ایک ہی لمحے میں اس لڑکے کا انداز بدل جائے گا۔ تعارف ہو جانے کے بعد اپنے تلخ جواب پر ندامت اور شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہے گا ابا جان معاف کیجئے، پہچانا نہیں، سامان کا اٹھانا تو کچھ آپ مجھ پر سوار ہو کر چلیے، میں آپ پر اپنی 100 جان نثار کرتا ہوں۔ غور کیجئے، جب تک معرفت نہیں تھی محبت نہیں تھی، جب معرفت ہو گئی تو محبت پیدا ہو گئی۔ اب اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہی حال اللہ کا ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی محبت پیدا نہ ہوگی، اور جب تک محبت پیدا نہ ہوگی اس وقت تک اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا اور نہ کرنا آسان نہ ہوگا۔ اور اللہ کی معرفت اہل معرفت کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور ان سے تعلق پیدا کرنے سے آئے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ بڑی رحمت والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی رحمان کی عظمت کو ہر شخص کیا جانے، اس کا علم تو باخبر لوگوں کو ہی ہے، ایسے ہی باخبر کے ذریعے اس کی معرفت و محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر یہ راہ بڑی پرپیچ، مشکل اور کٹھن ہے، ہر قدم پر بہکنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی باخبر سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی باخبر بنے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔
تزکیہ کی ضرورت، فرمایا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو سنوار لیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تزکیہ چونکہ فعل متعدی ہے اس لیے مفعول کے ساتھ فاعل کی ضرورت ہے، یعنی مزکی کی جو اس کا تزکیہ کرے، جس طرح مربع جو حکیموں کے ہاں ملتا ہے اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے۔ 4 جمادی الاول 1397 مطابق 23 اپریل 1977 شیخ سے مناسبت ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب آپ نے تزکیہ اور شیخ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا تو اس حقیقت پر بھی آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ شیخ کے انتخاب میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ پہلے اس سے ربط و تعلق قائم کر کے مناسبت دیکھ لی جائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ مزاج و طبیعت کی ہم آہنگی ہو سکے گی یا نہیں۔ جب اس حیثیت سے اطمینان ہو جائے تو بیعت کر لے، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ اور نفع ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی اصول تھا، جب تک آپ کی طبیعت سے کسی کو مناسبت نہ ہو جاتی اس وقت تک سلسلہ بیعت میں داخل نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر کسی مریض اور کمزور کو خون چڑھاتا ہے تو ہر 2 خون میں مناسبت دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر دونوں خون میں مناسبت نہیں ہوگی تو جسے خون چڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے ضرر و نقصان کا باعث ہوگا، بلکہ زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو سوچئے جب جسمانی زندگی کے لیے مناسبت ضروری ہے تو کیا روحانی زندگی کے لیے مناسبت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے پہلی زندگی سے کہیں زیادہ مناسبت کی ضرورت ہے، اس لیے ایک طالب حق کو لازمی طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔